دیکھیں کسی پارٹی کو بین کرنے کا تو اب وقت ہی گزر چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اور بین کرنا ویسے بھی ایگزیکٹو کی ڈومین میں نہیں آتا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے یہ آئین کے اندر اس کو مندرج کیا گیا ہے، اور یہ وفاقی حکومت جو ہے وہ ایک ڈکلریشن دے گی، اور یہ وفاقی حکومت کے دائرہ اختیار میں ہے ہی نہیں. جب الیکشن شیڈیول اناؤنس ہو جائے تو یہ صرف ڈے ٹو ڈے بزنس کر سکتے ہیں. یہ میجر ڈیسیجن ہے جو حکومتوں کے کیئر ٹیکر حکومت کے اب کیئر ٹیکر ہے. چیئر ٹیکر تو ویسے میں اسے کہتا ہی ہوں، لیکن یہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے. سو بین والا تو یہ خواب جو ہے نا، یہ دیوانے والا خواب ہے، اس کو تو ذہن سے ہی نکال دینا کوئی کہ بین کر سکتے ہیں. وہ یہی ہتھ کنڈے ہیں جو استعمال کر رہے ہیں، اور ان ہتھ کنڈوں کے لیے ہم بالکل پوری طرح تیار ہیں. ہم عدالتی طور پر بھی دفاع کریں گے، اور اگر کسی کو گرفتار کر لیں گے تو جیل سے بھی وہ لڑے گا الیکشن. اور عمران خان کے بھی کاغذات نامزدگی ہم داخل کرنے جا رہے ہیں، اور عمران خان بھی الیکشن لڑے گا. روک کے دکھائیں، روک سکتے ہیں تو. بتائیے گا، کل تک آپ کے پاس پی ٹی آئی کا عہدہ نہیں تھا، ہماری ذمہ داری آ گئی کیونکہ نائب صدر آپ بن چکے ہیں. کیا پلاننگ ہوگی آپ کی اس وقت جو سینئر نائب صدر بن چکے ہیں؟ اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے پی ٹی آئی کا، لیڈرشپ کہیں بھی نہیں ہے. اس طرح کی مشکلات، لوگ اکٹھے نہیں ہو رہے. ورچولی آپ لوگ موجود ہیں سوشل میڈیا پہ، ڈیفینیٹلی ووٹنگ ورچولی نہیں ہونی، فزیکلی ہونی ہے. تو اس صورتحال میں آپ کیا رول پلے کریں گے کہ پی ٹی آئی کو اس مشکل سے نکالیں؟ آپ دیکھیں تو ذرا ذرا آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یہ عشق کی منازل ہیں، اس میں دیکھیں ذرا لوگ کس طرح والہانہ طور پر خان صاحب سے محبت کرتے ہیں. ارے بابا 25 کروڑ پاکستانیوں کو بسلاسل کرو گے، کتنے لوگوں کو آپ اندر کرو گے. لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے اس وقت عمران خان. یہ لیڈرز کو اندر کر کے آپ نے اس کا ووٹ بینک کو کم نہیں کیا. ووٹ بینک تسلسل اور تواتر سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ دیکھیے گا کہ لوگوں کا ان کے بارے میں جو ماشاءاللہ ذل سبحانی بادشاہ سلامت امیر المومنین کو لے کر آئے ہیں، ان کے خلاف غم و غصے کی جو لہر ہے، ڈرے عوام کے غیظ و غضب سے جو ان کا صفایا الیکشنز میں عوام نے کرنا ہے، ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی. آپ دیکھیں مجھے خان صاحب نے حکم دیا ہے کہ آپ الیکشن لڑیں، اور میں لاہور سے الیکشن، حالانکہ میں نے پہلے مسلسل اور تواتر سے کہتا رہا کہ میں نے الیکشن جنرل نہیں لڑنا تاکہ میں آپ کے کیسز اور ان میں کروں، تو انہوں نے کہا نہیں، اس سے ہمارے جو ہے ظاہر ہے کہ کینڈیڈیٹس کا جو ہے موریل جو ہے وہ بہت بوسٹ ہوگا اسے، اور آپ لڑیں. میں خود لاہور سے الیکشن لڑنے جا رہا ہوں، اور کاغذات نامزدگی 21 یا 22 کو 2 دنوں میں انشاءاللہ داخل کروں گا. تو دیکھتے ہیں نا پھر کس کو آپ جو ہے اندر کرتے ہو، اور کس طرح سے آپ پی ٹی آئی کے کارکنوں کا راستہ روکتے ہو. یہ ہماری کیمپین خود بخود پی ٹی آئی کی کیمپین جو ہے، یہ ماشاءاللہ یہ جو ہے پی ڈی ایم کی حکومت جس کا تسلسل ہے کیئر ٹیکر حکومت، یہ خود کر رہی ہے کیمپین. ہر وہ عمل جس طرح ابھی آپ نے کہا 63 بندوں کو انہوں نے گرفتاری کا جو ہے وہ لے لیے وارنٹ، یہ جتنے ایسے عمل کریں گے اس سے اتنا زیادہ پی ٹی آئی کا گراف اور اس کا جو ہے کینڈیڈیٹس کی کیمپین ہوتی چلی جائے گی. اور ذرا آگے دیکھیں تو صحیح، جس طرح جوں قریب آتے ہیں الیکشنز، آپ کو نظر آ جائے گا وہ بلبلہ اور جذبہ، اور ان کو جو ہے جگہ نہیں ملے گی پی ڈی ایم کے ماشاءاللہ جو کینڈیڈیٹس ہیں. ذرا جا کے تو دیکھیں، یہ حلقوں میں جا کے تو دیکھیں، لوگوں سے ووٹ مانگ کے تو دیکھیں. یہ انہوں نے 20 ماہ میں انہوں نے جو تباہی پھیر دی ہے اس ملک کی، جو بنیادیں ہلا کے رکھ دی ہیں انہوں نے، جس طرح سے منافرت پھیلائی ہے، جس طرح سے معاشی بدحالی کی ہے، آپ کی حیرت ہوگی کہ کتنا لاکھوں جو ہے پاکستانی مایوس ہو کر باہر چلا گیا ہے. اس دورانی میں 10 کروڑ لوگوں کو جو ہے غربت کی دہلیز میں دھکیل دیا ہے. اور یعنی ان کی جو ان کے خلاف نفرت ہے، اس کو آپ ذرا دیکھیں کہ کس طرح سے امڈ کے آتی ہے. سو میرا نہیں خیال کہ یہ اس سیلاب کو روک سکیں گے. اور پھر ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ بدقسمتی دیکھیے، ہم سپریم کورٹ سے بھی یہ استدعا کریں گے بھی اور کرتے رہیں گے
کہ خدارہ ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنرز کو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسرز نہ بنائیے. یہ وہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ہیں جنہوں نے بلینک خالی انہوں نے ڈیٹینشن آرڈر جو ہے سیکشن 3 مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس کے سائن کر کے ہر تھانے میں دیے ہوئے ہیں. جس کا مرضی نام پر کر لو اور اس کو اٹھا لو. تو یہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ سے جنہوں نے پی ٹی آئی کو کارنر میٹنگز نہیں کرنے دی, جنہوں نے اسپیس جلسے کی دینے کی آج تک روادار نہیں ہوئے, ان سے آپ شفافیت کی جو ہے الیکشن کروانے کا جو ہے کیسے توقع کر سکتے ہیں؟ کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ جب تک بادشاہ سلامت جاتے ہیں تو ان کے لیے تو ہر چیز جو ہے وہ خود ارینج کر رہے ہوتے ہیں, جھنڈے لگا رہے ہوتے ہیں ان کے, اور ان کی کرسیاں بچھا رہے ہوتے ہیں, قالینیں بچھا رہے ہوتے ہیں, اس حد تک جو ہے ملازمت کر رہے ہوتے ہیں. اور جبکہ پی ٹی آئی کو تو وہ ڈیٹینشن آرڈرز دیے ہوئے ہیں. ایک شخص جو ہے ایک صوبے سے آتا ہے دوسرے صوبے میں اس کو قدم نہیں رکھنے دیتے. مروت کو گرفتار کر لیا, شعیب شاہین کو کوئٹہ میں اترنے نہیں دیا گیا, اگر اترے تو تمہیں ڈیٹین کر دیں گے, اس کو واپس ڈپورٹ کر کے. یعنی اب آپ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں بھی نہیں جا سکتے. تو یہ پاکستان کی کیا دوستی ہو رہی ہے یا پاکستان کی دشمنی ہو رہی ہے؟ اس طرح سے وفاق کو آپ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ منافرت کر رہے ہو, ایک دوسرے کے ساتھ اگر رائٹ آف موومنٹ کو بھی آپ نے کرٹیل کیا ہوا ہے تو لا محالہ یہ آئین کی تضحیق ہے. خدا صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ایک ایسے وقت میں پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی ہے جب پی ٹی آئی پہ بڑا مشکل وقت ہے اور لوگوں سے پی ٹی آئی چھڑوائی جا رہی ہے یا چھوڑ رہے ہیں, تو پیپلز پارٹی میں آپ نے بڑا وقت گزارا, آپ نے بی بی کے کیسز بھی لڑے, زرداری صاحب کے بھی ساتھ آپ رہے, گورنر بھی رہے ہیں ایک صوبے کے. کیا عمران خان کی وکالت کرنے پر آپ کے دروازے وہاں سے بند ہو گئے؟ بنیادی طور پر تو دیکھیں یہ بدقسمتی ہے کہ جب یہ پی ڈی ایم میں جانے لگے تو میں نے مخالفت کی کہ جی مسلم لیگ نون کے ساتھ پیپلز پارٹی کا سنگم نہیں بنتا, اور پھر میں نے شدید مخالفت کی کہ خدارہ محترم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو اس کا وزیر شہباز شریف کی کابینہ میں وزیر نہ بننے دیں, کیونکہ اس سے تضحیق ہے بھٹو کی, تضحیق ہے بے نظیر بھٹو کی. یہ ضیاء الحق کی جو ہے پیداوار ہے, یہ بھٹو کے قاتل ہیں. بی بی کی انہوں نے گندی تصویریں پھینکی تھی. پیپلز پارٹی والا ان کو نہ سیاستدان مانتا ہے نہ نظریاتی کارکن ان کے ساتھ کبھی تصور کر سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی جائے گی. وہاں سے شروعات ہوتی اور پھر جب خان صاحب میرے گھر آئے اور انہوں نے بتایا کہ دیکھیں رزاق شر کے قتل ہوتا ہے, میرے فرشتوں کو نہیں پتہ, اور پی ایس ٹو پی ایم کہتا ہے عمران خان نے قتل کیا ہے, عمران خان قاتل ہے, عمران خان کو پھانسی دو. اور پھر سائفر والا کیس, تو مجھے ساری مماثلت بھٹو والی نظر آئی. بھٹو کو ایک جھوٹے کیس میں اعانت میں پھانسی دے دی. بھٹو کو سائفر والا جو اس نے لہرایا تھا جب ہینری کسنگر نے کہا تھا کہ تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے اگر تم نے ایٹم بم بند نہ کیا, اور یہاں جو ہے عمران خان کو ایک ڈونلڈ لو ہمارے ایمبیسڈر اسد مجید کو کہتا ہے کہ اگر عمران خان کو چلتا نہ کیا تو تمہیں امریکہ معاف نہیں کرے گا. اب یہ دیکھیں کتنی مماثلت ہے دونوں میں. اس نے بھی سائفر لہرایا تھا راجہ بازار میں بھٹو صاحب نے. ہم نے ہینری کسنگر اور امریکہ کو تو کچھ نہ کیا, ہم نے اس کو جو ہے ضیاء الحق نے مولوی مشتاق کے ساتھ مل کر بھٹو کو پھانسی دے کر قبر میں اتار دیا. اور اب ہم نے بجائے اس کے کہ ڈونلڈ لو کو ایک ڈیماش تو لکھ دیا, لیکن ہم نے کہا ڈونلڈ لو صاحب آپ کی تابع داری غلامی میں ہم عمران خان کو چلتا کیا, اور ہم نے کہا نہیں پنجرے میں بند بھی کریں اور ہم سزا بھی کرنے جا رہے ہیں. تو دیکھیں کب تک قوم جو ہے یہ 25 کروڑ عوام کی عزت اور ناموس کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے. سو میں نے سمجھا کہ یہ اب چلنا مشکل ہو گیا ہے, کیونکہ مجھے اگر نوٹس یہ ملتا ہے, میں نے خان صاحب کی وکالت قبول کی اس وقت, چونکہ وہ میری جب میرے گھر پہ فائرنگ ہوئی تھی تو وہ پوچھنے آئے تھے کہ آپ تو عافیت سے ہیں, تو اس دورانیے میں انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ میں آپ میرے وزیر بنیں. انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں مجھے بہت زیادہ مشابہت بھٹو نے عوامی سیاست کی تھی, بے نظیر بھٹو نے عوامی سیاست کی تھی, اور عمران خان عوامی سیاست کر رہا ہے. ہماری اب قیادت پیپلز پارٹی کی وہ
पावर पॉलिटिक्स में पड़ गई है, पीपल्स पॉलिटिक्स छोड़ दी है। पीपल्स पॉलिटिक्स का मतलब है अवाम के आप जो है उनकी मुआवनत, उनके सैलाब पर, उनके जो है तवसत से आते हो। यहाँ आप किसी के कंधों पर चढ़कर आप आना चाहते हो, ये पीपल्स पार्टी, और मुझे तो कम अज़ कम ये गवारा नहीं। आपने इमरान खान साहब की भुट्टो साहब से मुमासलत की है, तो क्या आपको नज़र आ रहा है कि खुदा न खास्ता इमरान खान को भी भुट्टो की तरह इबरत का निशान बनाया जा सकता है, उनके साथ कुछ तरह का मिसहैप हो सकता है? देखें, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, उन्होंने तो कोशिश की। वज़ीराबाद में क्या था, कातलाना हमला ही तो था, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला ज़ाहिर है कि ज़्यादा ताकत रखता है। और अब मैंने कहा कि अगर भुट्टो को मैं नहीं बचा सका तो मैं इमरान का तो कम से कम इंशाअल्लाह बचाऊंगा, क्योंकि 109 में एयानत में कत्ल के केस में उसको करना, वो आपको पता ही है, कोयटा वाला, वो मैंने सुप्रीम कोर्ट से उसको इंजंक्ट करवा रखा है। सो इसलिए ये कोई ऐसा केस नहीं है जो चल रहे हैं 2-2, 3-3 साल सज़ा वाले। आप अव्वल तो ये भी नहीं होगी सज़ा, लेकिन मेरे तई जो होगा इंशाअल्लाह मैं अपनी जो है सलाहियतें अपनी पूरी बरूए कार लाकर एक और प्राइम मिनिस्टर को मैं ऐसा नहीं, इंशाअल्लाह कोशिश होगी, मेरी कोशिश होगी। बाकी करना सब कुछ अल्लाह ने है, अल्लाह के पास होता है। और जजों को मैं बार बार कहता हूँ कि ये अल्लाह की तफवीज़ शुदा अख्तियारात हैं जो जज इस्तेमाल करता है। खुदारा मत कीजिएगा जुल्म, क्योंकि वगरना अल्लाह ताला ने हदीस मुस्तनद है कि वो जज जो नालायकी से सज़ा गलत करेगा वो भी जो दोज़ख में जाएगा, और जो बेईमानी से करेगा या किसी खौफ या किसी असर के तहत करेगा वो भी दोज़ख में जाएगा। तो इसलिए मैं हर मर्तबा कोशिश करता हूँ कि जजेस को अल्लाह के रास्ते पर चलने की। खान साहब को भी मशवरा देंगे कि वो रियासत मुखालिफ रवैये से पीछे हटे और सियासत करें? देखें, एक बात तो ये है, रियासत अवाम है। आपने रियासत की तारीफ़ देखी है आइन में? भुट्टो ने जब कहा था ना ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो उसने आर्टिकल 7 में रियासत की तारीफ़ है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट असेंबली, सूबाई असेंबली और सूबाई हुकूमत, पार्लियामेंट और वफाकी हुकूमत, ये है रियासत। मीन्स मतलब ये है कि अवाम अपने नुमाइंदों के ज़रिए ये रियासत का है। इसमें ना मुक़्तदर हल्का आता है, ना अदलिया आती है, ना हुकूमत आती है। और आर्टिकल 5 में है वफादारी रियासत की, यानी वफादारी अवाम की और ताबेदारी आइन की इज़ द इनवायलेबल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीज़न। सो जो अवाम के साथ जो है गलत करता है या अवाम के हकूक़ सल्ब करता है, दरअसल वो रियासत के साथ धोखा कर रहा होता है, वो रियासत के साथ फ्रॉड कर रहा होता है, वो रियासत के साथ जुल्म कर रहा होता है। रियासत अवाम है, माफ़ कीजिएगा अगर आप आपका इशारा किसी और तरफ है, तो माजरत के साथ अवाम के तनख्वाहों पर सुप्रीम कोर्ट के जज को पैसे मिलते हैं और मराहत मिलती हैं। आर्मी और आर्मी चीफ हो या आर्मी का सारा सेटअप है, उनको भी अवाम के टैक्सेस से उनको जो है तनख्वाहें मिलती हैं, अवाम देती है। सो असल में मालिक जो है अवाम है, और अवाम यानी हाकमियत आला, अल्लाह ताला की हाकमियत आला के ताबे अवाम को हक़ के हुक्मरानी हासिल है। और अवाम की ताबेदारी और वफादारी करना आर्मी का और जुडिशरी का और हर हुकूमत का, हर एक का काम अवाम की जो है वो लॉयल्टी टू द स्टेट, अवाम के साथ वफादारी और आइन के साथ ताबे। हाँ, बाकी आपकी जो बात है खान, बिल्कुल ये वाज़ेह है, इस पर कोई एम्बिग्विटी नहीं है। फ़ौज हमारी है, हमारा जो है उनका हमारा काम उनकी तहफ़्फ़ुज़ करना है, उनका काम हमारे जो है बॉर्डर्स का दिफा करना, और अंदरूनी कोई खलफशार हो तो वो हुकूमत सिविलियन की वो करना है। सो खान का कोई ऐसा बिल्कुल सोच भी नहीं है, फ़िक्र भी नहीं है। वो अपनी फ़ौज को मजबूत देखना चाहता है, क्योंकि मजबूत फ़ौज ही पाकिस्तान का दिफा कर सकती है। हमें अपने शोहदा पर फ़ख्र है, इसलिए पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो दुनिया की बेहतरीन फ़ौजों में से अस्करी जो है हमारी फ़ौज। और ये वॉर टोर्न फ़ौज है जो आप देखें कि 30-40 साल से, चाहे वो अफ़गानिस्तान की थी, चाहे वो 9/11 के बाद था जितना, चाहे वो दहशत गर्दी का कला कमा करना था, चाहे वो ज़रब अज़ब था, चाहे वो जितना था, फ़ौज ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। 70,000 हमारा जवान मारा है, हमें शहीदों पर फ़ख्र है। सो इसलिए ये खान का ये उसको मंसूब करना भी ये ज़्यादती होगी कि खान का है। लेकिन ज़ाहिर है कि फ़ौज की भी
حدود و قیود تعین شدہ ہے آئین میں. خدارہ حدود و قیود سے جو بھی ادارہ، جو بھی، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ افواج پاکستان ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اس کو تجاوز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ عمرانی معاہدہ ہے پاکستان کا، جس کی بنیاد پر پاکستان مضبوط ہو سکتا ہے اور پاکستان جمہوریت کی طرف گامزن ہو. پاکستان انشاءاللہ اپنے مسائل پر سے صرف ایک ہی شکل میں حل جو ہے عبور کر سکتا ہے کہ آئین پر عملداری ہو اور آئین کی حدود و قیود میں رکھے. تھینک یو.